بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام کتاب التوحید ہے۔ اب جو باب مانتے ہیں، باب من سب الدہر فقد آذ اللہ، کہ جو دہر کو برا بھلا کہتا ہے یعنی زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ اور یہ تکلیف دینا اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مخلوقات کبھی بھی رب کو جو ہے کیا ہے تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو کیا ہے کہتے ہیں من سب الدہر فقد آذ اللہ، جو کیا ہے اس کو زمانے کو یہ برا بھلا کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہاں جو مراد ہے زمانے کو برا کہنا یعنی زمانے کو گالی دینا یا اس کو کہنا کہ بہت برا زمانہ ہے یا خراب زمانہ ہے، اور یہی چیز جو ہے حرام ہے۔ اور اگر انسان یہی ایمان رکھے کہ زمانہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ لیکن اگر ایمان اس کا ایسا نہیں ہے، ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، ایمان اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، پھر بھی جو ہے زمانے کو برا کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جہاں تک بات ہے یہ کہنا کہ آج مصیبت کا دن ہے یا مصیبت کا مہینہ گزرا ہے، یا ہم لوگ کہیں کورونا والا مہینہ بہت زیادہ مصیبت والا سال گزرا ہے، یعنی خبر دینے والا، خبر جو دیا جاتا ہے ایسے، تو یہ جائز ہے۔ ورنہ وہ جو ہم اس سے پہلے بیان کیے کہ زمانے کو برا کہنا، ٹھیک ہے، ایک برا کہنا ہوتا ہے اور ایک خبر دینا ہوتا ہے۔ خبر دیا جا سکتا ہے لیکن برا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو یہ لاتے ہیں آیت لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول، کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ مشرکین لوگ کہا کرتے تھے یہ جو ہماری حیات ہے، زندگی ہے دنیا کی، اس میں ہم لوگ مریں گے، ہم لوگ زندہ ہوں گے، یعنی ہم لوگ مرے ہوئے تھے، ہم لوگ پھر زندہ کیے گئے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور پھر جو ہم لوگوں کو برباد کرے گا وہ دہر زمانہ ہے، یعنی زمانہ ہی جو ہے سب کچھ، یعنی قدرت والے لوگ، قدرتی جو ہے ہم لوگ کو ہلاک کرے گی، قدرتی ہم لوگوں کو پیدا کی، قدرتی ہم لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ یہ ملحد لوگوں کا عقیدہ ہے، بلکہ رب نے پیدا کیا ہے، اور رب کیا ہے آزمانے کے لیے پیدا کیا، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور کہتے ہیں وفی صحیح یعنی بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی ابو ہریرہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اور اس حدیث کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم جو ہے، آدم کی اولاد جو ہے مجھے تکلیف دیتی ہے، اور یہ تکلیف نقصان والی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ تکلیف نقصان والی نہیں ہے۔ تو ابن آدم جو ہے کیا ہے، ہم کو تکلیف دیتی ہے، کیا کہتی ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وانا الدہر، اور میں زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے دہر، نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام دہر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دہر کو یعنی زمانے کو پیدا کیا ہے۔ تو میں نے پیدا کیا ہے، اقلب اللیل والنہار، ہم ہی رات کو لانے والے ہیں، ہم ہی دن کو لانے والے ہیں۔ تو اگر زمانے کو کوئی آدمی برا بھلا کہتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، تو مطلب مجھ کو گالی دیتا ہے، مجھ کو اس بات سے تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بیدی الامر، میرے ہاتھ میں تو سب معاملہ ہے، یعنی زمانہ کے بعد زمانہ آنا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کیا ہے گالی دیتا ہے زمانے کو، تو مطلب زمانے جو چلانے والا ہے اس کو گالی دے رہا ہے، زمانے کے خالق کو گالی دے رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، حرام کا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ زمانہ جو ہے وہی سب کچھ ہے، زمانہ ہی سب کچھ ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے زمانہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ تو بالکل کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے مسلم کی، لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر، اے لوگو تم لوگ دہر کو، زمانے کو برا بھلا نہیں کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے زمانے کو پلٹنے والا ہے، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کو لانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو یہ جو ہے بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خبر دے رہے ہیں کہ وہ زمانہ یعنی وہ سال بہت خراب گزرا، گالی دینا یا پھر برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے، بتانا، خبر دینا، تو یہ جائز ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد جو باب باندھتے ہیں، باب التسمی بقضاء القضاة ونحوہ، کیا ہے، اپنا نام رکھنا قاضی قضات، یعنی سب سے بڑا قاضی، قاضیوں کا قاضی، یا ویسے ہی کوئی نام، یعنی حرام ہی رکھنا۔ جیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مکان کا مالک، جو جس کا مطلب رب ہوتا ہے، یعنی رب البیت یا رب الفلا یا رب یہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک بات آتی ہے یہ کا، ہاں جہاں تک بات آتی ہے، جہاں تک بات ہے رب العالمین کی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، ٹھیک ہے۔ یا الرب جب کہے الف لام کے ساتھ، تو اس کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ اور کسی الفاظ میں مبالغے سے کہنا اتنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی برابر کر دے، تو ایسا نام تو جو کہ رب کے لیے خاص ہے، اس کا ویسا کوئی نام کسی بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، ویسا کوئی نام کسی بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کوئی صفت یا نام ایسی بھی ہوتی ہے جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ اس میں رکھنے کا کوئی جو ہے خرابی نہیں ہے۔ تو قاضی قضاء یعنی سب سے بڑا قاضی، یا قاضیوں کا قاضی نام رکھنا، یا ویسے ہی نام رکھنا کہ ہاں سب سے بڑا رب، یا سب سے بڑا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یا حاکموں کا حاکم، سب سے بڑا حاکم، ایسے نام رکھنا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وفی الصحیح عن ابی ہریرہ، صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اخنع اسم عند اللہ، کیا ہے، سب سے بدترین، اسی کا تفسیر
شیخ رحمہ اللہ کرتے ہیں، کہتے اوضع یعنی سب سے حقیر، سب سے ادنا۔ یہ پرانے متقدمین لوگوں کا یہ اسلوب رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے مشکل الفاظ کے مطلب بتا دیتے، تو یہی کہتے ہیں ان اخنع اسم عند اللہ، سب سے حقیر نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، سب سے زیادہ ادنا، سب سے ذلیل نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آدمی نام کیا رکھے، رجل یسمى ملک الاملاک، کوئی بندہ یہ نام رکھے ہم ملک الاملاک، یعنی کیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ یا ملک الاملاک یعنی ملک ملک ملک، جتنے بھی ملک ہیں سب کا ملک، ملک کون ہے یہ، اور یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ صرف سب کا مالک اور سب کا ملک اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا مالک اور سب کا بادشاہ، اور سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری ملکیت، سارے ملوک ہیں۔ تو کہتے ہیں لا مالک الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے، یعنی سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا شہنشاہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ قال سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں مثلو شاہنشاہ، یعنی شہنشاہ کہنا، جو کہ فارسی لفظ ہے، جو کہ فارسی لفظ ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کیا کہ شہنشاہ مطلب بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہ ہوگا بادشاہ، تو ایسا نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ وفی روایہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس سے غصہ ہوں گے قیامت کے دن وہ کون ہوگا، اور کہتے وہ اخبثہ، اور سب سے زیادہ خبیث، سب سے زیادہ بدتر انسان اللہ کے پاس قیامت کے دن وہ ہوگا جس کا نام کیا ہے، ایسا نام رکھا رہے گا، جس کا نام ایسا رہے گا کہ اپنا نام شہنشاہ یا بادشاہ یا وغیرہ وغیرہ رکھتا ہے۔ تو سب سے بڑا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے متعلق ایک باب پھر اس کے بعد نقل کرتے ہیں، اس میں تو صرف ملک قاضی القضات یا ملک الاملاک کے بارے میں ذکر کیے، لیکن یہ جو باب آ رہا ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اسم کے احترام، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور جتنے بھی صفات ہیں، ان سب کا احترام کے لیے کہتے ہیں باب احترام اسماء اللہ تعالی و تغییر الاسم لاجل ذلک، کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام اور اسی کے لیے جو ہے اپنا نام بدل دینا۔ یہاں رکنے والی بات ہے اور رک کر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کوئی نام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جیسے رحمان یا قدوس، ویسے ہی ارحم، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے نام جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہ اگر کسی اور کے لیے اگر نام رکھا جائے تو وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ ایسے نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جو بندوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہیں، بندوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور بندوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی احترام کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا، اسی میں باب ہے، ٹھیک ہے، اسی میں باب ہے۔ اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی رکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہے وہ صفت اور بندوں کے اندر بھی ہے، تو وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ قسمیں ہیں۔ تو باب یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احترام ہونا، اور اگر ایسا کوئی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو واجب ہے
کہ انسان اپنا نام بدل لے۔ حدیث لاتے ہیں جس کے راوی ابو شریح رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں انہو کانا یکنا ابو الحکم، کہ ان کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ان کی کنیت ابو الحکم تھی، یعنی لوگ ان کو پکارتے تھے ابو الحکم سے، یعنی حکم والے، سب لوگ ان کا جو ہے حکم مان لیتے تھے، اس وجہ سے ان کو حکم کہتے تھے، ابو الحکم کہتے تھے۔ لیکن سارا حکم اللہ تعالیٰ، یعنی سب سے بڑا حکم اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ وقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان اللہ هو الحکم، کہ اللہ تعالیٰ تو حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکمت والا ہے، وہ حکم دینے والا ہے، سارا حکم اس کا ہی چلتا ہے، وہی اصل حکم دینے والا ہے، اپنے بندوں کو، اپنے مخلوقات کو وہی حکم دینے والا ہے۔ اور کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور ساری حکم اسی کے پاس لوٹ جاتی ہے، ساری حکم اس کے پاس ہی لوٹ جانی ہے، سب کو اسی کے پاس لوٹ جانا ہے، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو سارا حکم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے حکم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور سارا حکم کس کے طرف لوٹایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو کہتے ہیں جواب میں کہ ابو الحکم میرا نام اس وجہ سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی، میرے قوم والے اگر کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھتے تو میرے پاس آتے، ٹھیک ہے، میرے پاس آتے فحکمت بینہم، تو ہم ان کے بیچ فیصلہ کر دیتے، یعنی صلح کرا دیتے، ہم ان کے پاس جو فیصلہ کرتے تو کیا ہے فراضیہ کلا الفریقین، تو اس سے دونوں فریق جو ہے راضی ہو جاتے، یعنی جو دونوں جھگڑا کرتے ہوئے آئے ہیں دونوں ہی خوش ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں ما احسن ھذا، ارے کتنی اچھی بات بولی ہو، کتنی اچھا کام کرتے ہو تم، سبحان اللہ، کتنی اچھا کام کرتے ہو۔ فما لک من الولد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارے کتنی اولاد ہیں؟ تو کہتے ہیں شریح، مسلم اور عبداللہ، یعنی 3 بیٹے ہیں، شریح، مسلم اور عبداللہ، یہ 3 میرے بیٹے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں فمن اکبرہم، سب سے بڑا کون ہے ان میں سے، سب سے بڑا کون ہے ان میں سے؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے میرا بیٹا شریح ہے، کیا ہے؟ شریح ہے۔ قلت شریح، شریح میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں فانت ابو شریح، تو تم ابو شریح ہو، تب سے ان کا نام ابو شریح یعنی کنیت ابو شریح پڑ گئی، ان کی جو کنیت ہے تب سے ابو شریح پڑ گئی۔ یہاں تک کہ راوی جو حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ بھی جو ہے ابو شریح کہتے ہیں کہ ہم ابو شریح سے سنیں، تو یہ نام تبھی سے مشہور ہو گیا، یہ کنیت تبھی سے مشہور ہو گئی۔ اور کنیت رکھنے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بڑا گھر کا رہے گا، یعنی بڑا بچہ انسان کا رہے گا، بڑی اولاد، اسی سے انسان اپنی کنیت رکھے گا، اسی سے انسان اپنی کنیت رکھے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام بھی دکھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم اللہ تعالیٰ کا نام تھا تو کیا ہے بدل دیے۔ ویسے ہی اپنے کیا ہے بیوی جویریہ رضی اللہ عنہ، جویریہ رضی اللہ عنہ کا نام جو تھا برہ تھا، کیا تھا؟ برہ، یعنی پاک دامن، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کہ یہ اپنا نام جو ہے بدل دو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک دامن رکھے۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک دامن کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام برہ سے جویریہ کر دیا، برہ سے جویریہ کر دیے۔ تو یہی رب کے نام کا احترام ہے، رب کے نام کا احترام ہے کہ رب کا کوئی نام ہے اس نام سے نہ پکارا جائے۔ آج بہت دیکھتے ہیں، پہلے ہندو کرتے تھے ایسا، آج مسلمان بھی کرنے لگے، کیا ہے؟ رحمان، رحمان بھائی بولتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل، یا رحیم بھائی بولتے ہیں۔
بالکل غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے نام بلانا یہ کیا ہے؟ غیر مسلمانوں کا کام ہے پہلی بات. اور دوسری بات رب کے نام کا احترام بھی نہیں ہے. رب کے نام کا احترام بھی نہیں ہے. اس کو ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں. اس کے بعد جو باب باندھتے ہیں کہ باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ اب القرآن اب الرسول. کیا ہے؟ جو کوئی بھی چیز جس میں اللہ کا ذکر ہے یا قرآن کی کوئی آیت ہے یا رسول کا مذاق اڑائے، اور یہ کفر ہے. چاہے جان بوجھ کر کے اڑائے یا مذاق سے یہ مذاق اڑائے، نیچا دکھائے، تو یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے کیا ہے نیچا دکھائے یا مذاق اڑائے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے؟ تو باپ باندھتے ہیں یہ اور کہتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے، یہاں تک کہ کفر ہے. یہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو یا اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفات کا یا قرآن کی کوئی آیت کا مذاق اڑاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بالکل جو ہے کفر ہے، بالکل کفر ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن دین میں چلنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے کفر ہے، یہ بھی کفر ہے. تو پہلی آیت جو اس میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے، نیچا کیوں دکھا رہے تھے، ان کے بارے میں غلط باتیں کیوں بتا رہے تھے، ان کے بارے میں جو ہے مذاق کیوں اڑا رہے تھے، تو بولیں گے انما كنا نخوض ونلعب. ہم لوگ ایسی ہی باتیں کر رہے تھے، ہم لوگ جو ہے ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے آیاتوں سے اور اس کے رسول سے تم لوگ جو ہے مذاق کرنے لگے ہو؟ اور کچھ مذاق کرنے کے لیے نہیں ملا، اور کچھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے نہیں ملا، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں ہی ملی. اور اس کی سزا کیا بتائے؟ آگے ہی آیت میں کہتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تم لوگ ایمان کے بعد کفر کیا. ایمان نہیں لائے تھے، منافق تھے سب، جیسے کہ روایت میں آئے گا. لیکن کیا ہے، پھر بھی جو ہے جو منہ سے کہہ رہے تھے، جو دکھا رہے تھے، اس میں بھی کفر کیا ہے انہوں نے. تو یہ آیت نقل کرتے ہیں. اور انسان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر مذاق میں بھی جو ہے، اگر دین کے کسی ارکان یا دین کے بارے میں کچھ بھی اگر کہہ دیا، گستاخی کیا یا کیا ہے نیچا دکھایا یا مذاق اڑایا، تو یہ کفر ہے، انسان کو دین سے نکال دیتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت لاتے ہیں، اور محمد ابن کعب اور زید ابن اسلم و قتادہ کہتے ہیں، سب نے یہ بات اور یہ روایت بیان کی کہ انہ قال رجل فی غزوۃ تبوک، کہ ایک آدمی جو غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تب اس نے کہا تھا یہ بات کہ ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، ہم نے ہمارے قرہ لوگوں کی طرح لوگوں کو نہیں دیکھا. یعنی ہمارے علماء، جو یہ علماء لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں دیکھا کسی کو. کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اور غمبودونن، کیا ہے؟ بہت بڑے پیٹ والے، یعنی بہت بھوکڑ لوگ ہیں، بہت زیادہ جو ہے کھاتے رہتے ہیں، صرف کھانا کھانا کھانا. علماء کی مذاق اڑاتے ہیں، علماء کو نیچا دکھاتے ہیں. اور کیا ہے؟
کہتے ہیں ارغب بطونن، یہ لوگ جو ہے بہت بڑے پیٹ والے لوگ ہیں، یعنی بہت زیادہ موٹے ہیں، کھاتے رہتے، صرف کھانا ان کا جو ہے صرف یہ بن گیا ہے۔ ولا اکذب السنن، اور ان جیسا جو ہے ہم جھوٹا زبان کسی کو نہیں پائے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جو ہے جھوٹ اور کتنا بڑا جو ہے بہتان، کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان سے بڑا پیٹ، ان کے جیسا بھکڑ، اور کیا ہے ان جیسا جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ جھوٹ بات ہے، یہ خود جھوٹ بولتے ہیں۔ ولا اجبنا عند اللقاء، اور کیا ہے جب ملتے ہیں تو کیا ہے بالکل ڈرنے جیسا ملتے ہیں، یعنی دشمنوں سے جب ملنے کے لیے جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، منافق لوگ ڈرے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ۔ کہتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ القراء، اس سے مطلب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو لوگ علماء لوگ تھے، قراء لوگ تھے، پڑھنے والے لوگ، تو ان لوگوں کا مذاق اڑا رہا تھا یہ بات کہہ کر کے۔ تو کہتے ہیں عوف بن مالک وہیں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کذبتا، تم جھوٹ بات بولتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ بھکڑ نہیں ہیں، وہ لوگ کھانا نہیں کرتے، اور وہ لوگ جھوٹ بات نہیں بولتے، اور وہ لوگ جو ہے بزدل نہیں ہیں، جھوٹ بات بولتے ہو تو۔ وَلَكِنَّكَ مُنَافِق، تم منافق ہو۔ لَأُخْبِرَنَّ رسول اللہ، ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور خبر کریں گے۔ تم جو ایسا بات بولے ہو، تم جو ان کا مذاق اڑائے ہو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے شکایت کریں گے تمہاری۔ تو فذهب عوف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کیا ہے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ خبر دے دے جو وہ لوگ کہہ رہے تھے، لیکن دیکھے اس سے پہلے قرآن کی آیت جو ہے سبقت مار لی، اور قرآن کی آیت اس سے پہلے ہی نازل ہو گئی۔ کہتے ہیں فجاء ذلک الرجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے کہتے ہیں پھر وہ بندہ جو یہ بات کہا تھا، وہ بندہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وقت ارتحل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکل چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا گھوڑا چالو کر دیے تھے۔ ورقم ناقتہ، اور اپنے کیا ہے اپنے اونٹ میں سوار ہو گئے تھے، اور وہ بندہ جو ہے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے یہ اس میں لٹک گیا۔ وہ بندہ جو یہ بات کہا، یہ لوگ کیا ہے خالی بھکڑ ہے، سب خالی کھاتے رہتے ہیں، اور کیا ہے بہت زیادہ بزدل ہے، اور کیا ہے بہت زیادہ جھوٹے لوگ ہیں، وہ بندہ کیا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہے یہ اونٹنی ہے اس کو جو ہے پکڑ لیتا ہے، جہاں یہ سامان باندھا جاتا ہے وہی یہ پکڑ کر کے گھسیٹتے جاتا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حدیث الرکب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو ہے ایسی ہی بات کر رہے تھے، ہم لوگ تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم لوگ جو یہ بات بولے یہ تو مذاق میں بول دی، کھیل کود میں بول دیے۔ ونتحدث حدیث الرکب، اور کیا ہے ہم لوگ تو یہ سوار کا یہ بتا، یعنی سواری میں بات چیت ہو رہی تھی، چلنے میں بات ہو رہی تھی، اس میں بول دیے، تھوڑی نا سیریس ہے۔ نقطع به عنا الطریق، تاکہ ہمارا راستہ کٹ جائے، اس سے راستہ کاٹنے کے لیے ہم لوگ یہ سب باتیں کر رہے تھے، تھوڑی نا ہم لوگ سچے تھے، سچے نہیں تھے ہم لوگ، جو ہے سیریس میں نہیں بولے، ہم لوگ جو ہے یہ بالکل یقین رکھ کر کے نہیں بولے، ہم لوگ تو بس مذاق میں ایسی ہی جو ہے ہم لوگ بولنے لگ گئے، جھوٹ موٹ کا بولنے لگے، ہم لوگ جھوٹ موٹ کے یہ سب بات کر رہے تھے تاکہ ہم لوگ کا راستہ کٹ جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت دہرا رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانی انظر الیہ متعلقا بنسعۃ ناقۃ رسول اللہ، اے لوگو ہم جو ہے ایسا لگتا ہے جو اس کو دیکھ رہے کیسی حالت میں کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے اونٹ میں ایک دم چپکا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، جہاں یہ باندھا جاتا ہے سواری میں کیا ہے سامان رکھنے کا، یہ وہی جو ہے بالکل چپکا ہوا ہے رسی کے ساتھ وہ بھی۔ وَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ،
اور کیا ہے اور ایسے گھسیٹتے بندہ جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی ہے اور وہ بندہ پکڑے ہوئے ہے، اس کا پیر جو ہے زمین میں گھستے جا رہا ہے، اور وہ بندہ یہ بات کہتے جا رہا ہے کہ انما کننا نخوض ونلعب، ارے ہم لوگ تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم لوگ جو ہے مذاق میں بولے، یہ سب بات صحیح میں نہیں بولے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب میں یہ بات کہہ رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے آیاتوں سے یعنی قرآن سے اور کیا ہے اللہ کے رسول سے تم لوگ مذاق کرتے ہو، ان کا مذاق اڑاتے ہو، فلا ما یلتفت الیہ وما یزید علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس کے پاس دیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات سے یعنی اس آیت سے ذرا بھی اس سے باتیں نہیں کیے، خالی یہی آیت جب پڑھے جا رہے تھے، جب بھی وہ بول رہا تھا ہم لوگ مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں بولتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گھوم کر کے دیکھتے بھی نہیں کہ کیا ہے علماء کی مذاق اڑاتے ہو، علماء لوگوں کی برائی کرتے ہو، علماء کو کیا ہے ایسے بات کہتے ہو، کیا ہے تمہارے طرف دیکھنا بھی جو ہے ہم کو گوارا نہیں ہے، اور کیا ہے اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے بھی نہیں کچھ، اور یہی بات کہتے کیا ہے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیت ہی تم کو مذاق کرنے کے لیے ملی تھی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تم جو ہے ایمان کے بعد کفر کیے ہو، ایمان کے بعد جو ہے کفر کا طریقہ جو ہے اپنائے ہو، تم جو ہے کفر کو اپنا لیے ہو، یہ جو ہے کافر لوگوں کا یہ ہے، کافر لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے جو ارکان ہیں ان کو مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ کفر ہے، اس سے بچنا، اس لیے مذاق میں بھی کبھی بھی دین کے کسی بھی چیز کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی کسی انسان کو یعنی مسلمان کو مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، دین کے چلنے کی وجہ سے نہیں، یا مسلمان کو مذاق اڑاتا ہے تو کیا ہے یہ حرام کام ہے، اگر دین کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کفر ہے، اگر کوئی بندہ داڑھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، دین سمجھ کر کے یہ کرتا ہے، یہ کفر ہے، لیکن اگر اس کا داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، اس انسان کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، دین کا یہ نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ حرام کام ہے، تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے، کب انسان کب کافر ہو جائے، کب دین سے نکل جائے، کوئی ٹھیک ٹھکانا نہیں ہے۔ یہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔